بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پھیپھڑے انسانی جسم کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ جس طرح ہمارے جسم کے اندر پھیپھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح زمین کے بھی پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ پھیپھڑے اس لیے ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم کو آکسیجن مہیا کرنے کا سبب یہی پھیپھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا جسم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمازون ہے، اور آج ہم آپ کو حشرات الارض، جانور، پرند چرند، حیوانوں کے مسکن ایمازون کے حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی اس انٹرسٹڈ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں ہو سکے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی جانب۔ ایمازون جنگل 55 لاکھ مربع میل کی زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا جنگل ہے، اور اس کا یہ جنوبی افریقہ کا تقریباً 20% رقبہ پر مشتمل ہے، یعنی کہ پاکستان جیسے 7 ممالک اس جنگل کے اندر سما سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ جنگل 9 ممالک کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کا 60% حصہ برازیل، 13% پیرو اور 10% کولمبیا پر مشتمل ہے، اور باقی 17% 6 ممالک پر مشتمل ہے۔ ایک اسپانوی سیاح فرانسسکو کا کہنا ہے کہ 1540 میں اس نے یہ دریائے ایمازون پار کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت وہاں 2 قبائل میں لڑائی ہو گئی۔ وہ یونانی قبائل تھے، وہاں عورتیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے لگیں، تو ان عورتوں کی شکل جو یونانی جنگجوؤں کی طرح لگتی تھی، اور ان کو ایمازون کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اس کے بعد سے اس جنگل کو ایمازون کہا جانے لگا۔ تو ناظرین، دریائے ایمازون رقبے کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، اور اس دریا کی لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹر ہے، اور کہا جاتا ہے، ایک ریسرچ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے حجم کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب یہ خشک ہوتا ہے تو اس کے باڈ کی لمبائی 3 سے 9 کلومیٹر ہوتی ہے، اور جب یہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے باڈ کی چوڑائی 48 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اور اس دریا کا پانی کے بہاؤ کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کے دوسرے اور 5ویں نمبر تک بھی دریا مل کے 4 دریا بھی اس ایک دریا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس دریا کا بہاؤ اتنا تیزی سے ہے کہ یہ دریا 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ کی رفتار سے سمندر میں گرتا ہے۔ اور آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ دریائے سندھ کا پانی 25,485 کیوبک فی سیکنڈ کے حساب سے سمندر میں گرتا ہے، اور دریائے ایمازون کا 20% میٹھا پانی، سمندر کا جو 20% میٹھا پانی ہے وہ دریائے ایمازون سے ہی آتا ہے، اور یہ دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے، اور دریائے نیل افریقہ کے قریب واقع ہے۔ دریائے نیل اس سے 300 کلومیٹر زیادہ لمبا ہے، اور اس میں ندی نالے کی تو بات نہ کریں۔ اگر اس میں ندی نالوں کی بات کی جائے تو 1100 ندی نالے اس دریا کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ان میں سے 17 ندی نالے ایسے ہیں جن کی لمبائی 500 کلومیٹر ہے۔ اور دریائے ایمازون کے اندر ایک نالا ایسا بھی ہے جو گرم پانی جس میں ہر وقت بہتا ہے، اور اس پانی کا تقریباً وہ 6.5 کلومیٹر لمبا ہے، اور اس کا پانی 93 سے 105 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہوتا ہے۔ ناظرین، اس میں تقریباً 20,000 قسم کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے جنگلی جانور حشرات الارض اس جنگل میں آباد ہیں، اور خاص طور پہ یہاں کے طوطے جو ہیں، رنگ برنگے طوطے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ دوستو، اگر یہاں کے حشرات الارض اور پرندوں کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے تو یہاں کی جو مچھلیاں ہیں
وہ مچھلیاں ہمیں پوری دنیا کے کسی دریا میں دیکھنے کو نہیں ملتی، مگر اس دریا کے اندر بہت زیادہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور کم از کم ہزاروں کی اقسام میں یہاں مچھلیوں کی اقسام ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے مشہور قسم ڈولفن بھی اسی دریا میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جانور بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ ان میں چمگادڑ، چیونٹی مچھلی، سانپ اور جوبن وغیرہ جو کہ بلیوں کے نام سے وہاں پائے جاتے ہیں۔ دوستو، ایمیزون میں درختوں کی 40,000 اقسام پائی جاتی ہیں، اور مختلف انواع کے اقسام میں تقریباً 18,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہاں 390 ملین درخت پائے جاتے ہیں، اور ان درختوں کی کئی اقسام ہیں، اور یہ درخت اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کو زمین تک پہنچتے 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، اور یہ درخت تقریباً 60 سے 90 میٹر اونچائی اور 200 فٹ تک چوڑائی میں موجود ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 35% دنیا کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیزون جذب کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی آکسیجن جا رہی ہے اس کا 20% ایمیزون پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور ناظرین، ایمیزون کے جنگل کے اندر تقریباً 3 کروڑ تک آبادی بھی موجود ہے۔ ہاں جی، وہ لوگ یہاں آباد رہتے ہیں، اور تقریباً 400 کے قریب قبائل موجود ہیں، اور ان لوگوں کا مسکن صرف اور صرف یہی جنگل ہے۔ وہ یہاں ہی پیدا ہوتے ہیں، یہاں ہی پروان چڑھتے ہیں، یہاں سے ہی وہ کھاتے پیتے ہیں، اور یہاں ہی وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دنیا کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے ناظرین۔ لیکن اب چند ریسرچ کے مطابق اب کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ماہرین چند قبائل ایسے ہیں جن سے وہ رابطہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایمیزون ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے جنگلات ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، کیونکہ یہ ہماری آکسیجن ہمیں مہیا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے بدلے جذب کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات بہت افسوسناک ہے، اور یہ بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ دنیا کی طرح اس جنگل کا بھی صفایا ہوتا جا رہا ہے، اور 1950 سے لے کر آج تک ایک ریسرچ کے مطابق اس جنگل کا 20% حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ اور یہ صرف انسان کا لالچ ہی نہیں، انسان کا لالچ بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس جنگل کو قدرتی آفات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق حال ہی میں 2019 میں اس جنگل کے اندر لگنے والی آگ کی وجہ سے اس جنگل کا تقریباً 7,600 مربع میٹر رقبہ پر جنگلات جو تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق ماضی قریب میں ہی برازیل کی حکومت نے اس جنگل کے اندر ماہرین اور ایگریکلچر کی حوصلہ افزائی کی ہے، جس کی وجہ سے اس جنگل کا بہت جلدی سے کٹاؤ جاری ہے۔ تو محترم ناظرین، جنگلات ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، کیونکہ یہ ہمیں سانس آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم جنگلات کاٹنے کی بجائے جنگلات میں اضافہ کریں اور زیادہ درخت لگائیں، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ جنگلات بھی بہت تیزی سے کٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ دلچسپ ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں ہسٹری کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان